مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا محمد خالد صاحب، محتمم جامعہ محمود المدارس مسوری و نائب صدر جمعیت علماء اتر پردیش۔ حضرت والا کرسی پر جلوہ فروز ہیں، آپ حضرات حضرت کی نصیحتوں سے مستفیض ہوں۔ بھائی پنڈال میں بیٹھ جائیں آپ حضرات، ادھر دائیں جانب صحن میں اتنا حضرات کھڑے ہوئے ہیں، بھائی آ جائیں آپ۔ حضرت اسٹیج پر اور کرسی پر جلوہ فروز ہیں، آپ حضرات پھر بھی منتشر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ حضرات گرامی، اس وقت آپ حضرات کا یہ اجلاس بڑی خیر و خوبی کے ساتھ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہ مدرسہ ہمارے قاری محمد صابر صاحب کی سرپرستی میں کافی وقت سے چل رہا ہے، اور اس کا فیض گاؤں میں، علاقے میں بحمد اللہ عام اور تام اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے۔ کسی مدرسے کا کسی بستی میں قائم ہو جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جب مدرسہ بستی میں نہ ہو اور آپ اپنے بچوں کو دین کا علم سکھانا چاہیں، قرآن کریم کی تعلیم بچوں کو دلانا چاہیں، تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں بھیجیں۔ اتفاق سے علاقے میں بھی کوئی مدرسہ نہ ہو تو اور زیادہ ہماری فکر بڑھ جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو ہم اپنے سے کیسے جدا کریں، دور دراز کا سفر بچوں کو کیسے کرائیں، تو یہ ساری فکریں ہماری بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن جس بستی میں اور جس علاقے میں مدارس اسلامیہ قائم ہو، یہ اس بستی پر اور اس علاقے پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کے دہرے میں یہ مدرسہ معلوم ہوا ہے کہ کچھ بچوں کی دستار بندی بھی ہوگی، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مدرسہ اللہ کے یہاں مقبول بھی ہے۔ جس مقصد کے لیے مدرسے کو قائم کیا جائے، اگر وہ مقصد وہاں پورا ہو رہا ہو، حافظ بنانے کے لیے، عالم بنانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے مدرسہ قائم کیا گیا، اور وہاں سے حافظ عالم تیار ہونے لگے، تو یہ سمجھ لو کہ وہ مدرسہ، وہ ادارہ اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ تو آپ کے اس مدرسے سے حافظوں کی جماعت نکل رہی ہے، تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ نے اس مدرسے کو قبول فرما رکھا ہے۔ تو اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں اللہ نے ہماری بستی میں ہی مدرسہ عطا فرما دیا۔ اب میرے بزرگوں اور دوستوں،
اللہ کا قانون اور اللہ کا اصول کیا ہے؟ جب اللہ کوئی نعمت دیتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں؟ قرآن کریم میں جو میں نے ایک آیت پڑھی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کا دستور یہ ہے اور اللہ یہ چاہتے ہیں اپنے بندوں سے کہ جب ہم تمہیں کوئی نعمت دیں، تمہیں کوئی انعام دیں، تو اس نعمت اور انعام پر ہمارا شکر ادا کرو۔ اللہ شکر چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تم ہماری نعمت پر، ہمارے انعام پر ہمارا شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اس نعمت کو اور بڑھا دیں گے، تمہاری وہ انعام اور بڑھ جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ناقدری کی، ناشکری کی، اس نعمت کا حق ادا نہ کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس نعمت کو بھی چھین لیتے ہیں اور ہماری پکڑ بھی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیے کہ اللہ نے ہماری بستی میں اپنے قرآن کو پڑھانے کے لیے، ہمارے اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے اللہ نے ہمیں مدرسہ دے دیا۔ پہلے زمانے میں لوگ ایک ایک آیت اور ایک ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھاتے تھے، کتنی مشقتیں جھیلتے تھے، بھوکے پیاسے کتنے لمبے لمبے سفر کرتے تھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی گزرے ہیں۔ مدینہ منورہ میں حضور پاک علیہ السلام کی مسجد کے قریب ان کا مکان تھا اور وہ تلاش میں رہتے تھے، صحابہ کے پاس جاتے رہتے تھے، ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کسی نے اللہ کے رسول کی زبان سے کوئی حدیث سنی ہے تو میں ان سے وہ حدیث سیکھ لوں۔ اس فکر میں لگے رہتے تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ ملک شام کے اندر ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ان کے پاس ایک حدیث ہے جس کو حدیث قصاص کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے وہ حدیث سنی ہے، لیکن جابر ابن عبداللہ کو وہ حدیث کسی نے نہیں سنائی، کسی سے وہ حدیث انہوں نے نہ سنی نہ سیکھی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ملک شام کے اندر ایک صحابی ان کے پاس ایک حدیث ہے تو یہ بے چین ہو گئے اور انہوں نے ملک شام کے سفر کی تیاری کی۔ کہتے ہیں اشتریت لہا بعیرا ثم شددت علیہ رحلا ثم سرت علیہ شہرا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے تو ایک اونٹ خریدا۔ ایک حدیث سیکھنے کے لیے کیا تیاری ہے کہ سب سے پہلے میں نے ایک اونٹ خریدا، پھر میں نے اس اونٹ پر بیٹھنے کے لیے ایک کجاوا کسا۔ کجاوا وہ لکڑی کا جو اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے رکھا جاتا ہے اس کو کجاوا بولتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں اس اونٹ پر سوار ہو کر 1 مہینے تک میں چلتا رہا۔ کچھ کھانے پینے کا سامان میں نے اپنے ساتھ لے لیا تھا، وہ سامان راستے میں ختم ہو گیا۔ اب بھوک اور پیاس جب لگتی تھی تو میں راستے میں
کہیں تو درختوں کی چھال اور کہیں پر درختوں کے پتے توڑ کر اپنی بھوک اور پیاس مٹاتا تھا۔ اس مشقت اور تکلیف کے ساتھ میں نے سفر کیا۔ 1 مہینے میں ملک شام میں میں پہنچا مدینہ منورہ سے۔ اور ایک بات اور سمجھ لیجئے، مسجد نبوی میں روزانہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز پر اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب دیتے ہیں۔ ایک نماز آپ نے اپنی مسجد میں پڑھی اور وہی نماز جا کر مدینہ منورہ میں حضور پاک علیہ السلام کی مسجد میں پڑھ لی تو آپ کو اس نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو 5 نمازیں روزانہ پڑھتے تھے، 2.5 لاکھ نمازوں کا ثواب روزانہ حاصل کر رہے تھے۔ لیکن علم دین کا سیکھنا، قرآن اور حدیث کا سیکھنا اتنی بڑی چیز ہے کہ 2.5 لاکھ نمازوں کا یہ قربانی دینا 2 مہینے تک، 1 مہینہ جانے کا 1 مہینہ آنے کا، اس پر اتنا اجر نہیں ہے کہ 2 مہینے تک آدمی 2.5 لاکھ روزانہ ثواب کماتا رہے نمازوں کا۔ اور ایک شخص وہ ہے جو ایک حدیث، قرآن کی ایک آیت، دین کی ایک بات سیکھنے کے لیے کہیں پر جا رہا ہے، تو اللہ کے نزدیک یہ روزانہ 2.5 لاکھ نمازوں کا ثواب کمانے والا، اس کا اتنا مقام نہیں ہے جتنا اس حدیث کو سیکھنے والے کا مقام ہے۔ اس کا مقام بڑا ہے اس کے مقابلے میں۔ تو بہرحال یہ ملک شام پہنچ گئے اور جا کر کے وہاں لوگوں سے عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ معلوم کیا۔ لوگوں نے اس کا راستہ بتا دیا، گھر پر پہنچ گئے۔ جا کر کے ان کے دروازے پر انہوں نے کنڈی بجائی۔ جب انہوں نے کنڈی بجائی تو اوپر سے حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ نے جھانک کر کے دیکھا اور فرمایا من یقرع الباب، ارے بھائی کون ہے جو ہمارے دروازے کو بجا رہا ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اوپر منہ اٹھا کر جواب دیا، انا جابر ابن عبداللہ، میں جابر ابن عبداللہ ہوں۔ پوچھا کون سے جابر؟ وہ جابر جو صحابی رسول ہیں؟ کہ ہاں میں وہی ہوں۔ تم تو مدینہ منورہ رہتے ہو، ملک شام کا اتنا لمبا سفر کر کے تم یہاں کہیں کے لیے آئے؟ کیا ضرورت ہے تمہیں یہاں آنے کی؟ انہوں نے اپنا مقصد بیان کیا کہ میں نے یہاں ڈال دیا، اپنا مقصد انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سنا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے آپ نے ایک حدیث سن رکھی ہے، اور وہ حدیث میں نے نہیں سنی، کسی بھی صحابی کی زبان سے نہیں سنی۔ اس حدیث کو سیکھنے کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنا مقصد بیان کیا تو اوپر سے ان صحابی نے فرمایا کہ میں بیٹھک کا دروازہ کھلواتا ہوں، آپ بیٹھک میں تشریف رکھیں اور میں اتر کے نیچے آتا ہوں، آپ کے لیے چائے پانی کا انتظام کرتا ہوں۔ چائے پانی سے فراغت کے بعد جو حدیث آپ مجھ سے سننے کے لیے آئے ہیں وہ حدیث میں سنا دوں گا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سننے کے لیے اتنے بے چین تھے کہ انہوں نے عرض کیا کہ عبداللہ ابن انیس، میں بہت بڑی قربانی دے کر کے آیا ہوں اور بڑی مشقت کا سفر جھیل کر کے آیا ہوں اس حدیث کو سیکھنے کے لیے۔ آپ نیچے اتر کر آئیں گے، پھر بیٹھک میں بیٹھیں گے، پھر چائے پانی کا انتظام کریں گے،
موت کا کچھ پتہ نہیں، اتنے وقفے میں تمہیں موت آ جائے یا مجھے موت آ جائے تو میرا تو مقصد سارا رہ جائے گا۔ اس لیے آپ سب سے پہلے مجھے وہ حدیث سکھا دیجئے۔ انہوں نے جب ان کی بے چینی دیکھی تو اوپر سے منہ نکال کر انہوں نے حدیث بیان کی اور بیان کیا کہ اللہ کا دربار لگے گا، تمام انسان تمام جنات اللہ کے دربار میں ہوں گے، میدان حشر قائم ہوگا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یوں فرمائیں گے کہ سن لو، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه حق حتى أقصه۔ سن لو، آج یہ انصاف کا دن ہے، آج یہ حق دلانے کا دن ہے، کسی کا حق مارا نہیں جائے گا۔ اگر کوئی دنیا میں کسی کا حق مار کے آیا ہے تو سن لو، جنت والا جب تک جنت میں نہیں جائے گا، اگر اس کے ذمے کسی کا حق ہے، جب تک میں اس کا بدلہ اس سے نہ دلوا دوں، جب تک جنت والے کو جنت میں نہیں بھیجا جائے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے اور سن لو، وَلَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ أَن يَدْخُلَ النَّارِ وَلِأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَلَيْهِ حَقٌّ حَتَّى أَقُصَّهُ۔ اور سن لو، اگر تم میں سے کوئی جہنمی ہے جس کو جہنم میں جانا ہے، اگر جہنم والے کے ذمے بھی کسی کا حق ہے، جہنم والا جب تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک ہم اس سے اس حق والے کا بدلہ نہ دلوا دیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، وہ میدان محشر کی گھڑی اتنی سخت گھڑی ہوگی، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، گنہگار لوگ، اور گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ تو ہمارے لیے چاہے جنت کا فیصلہ کر یا جہنم کا فیصلہ کر، اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے جو میدان محشر کی مصیبت ہے۔ تو یہ تھی وہ حدیث قصاص۔ حضرت عبداللہ ابن انیس نے اوپر سے ہی ان کو یہ حدیث سنا دی اور پھر ان سے کہا کہ اب تو بیٹھ جاؤ بیٹھک میں، اب چائے پانی کر لو۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے عرض کیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بڑا قیمتی وقت چھوڑ کر کے آیا ہوں، 2.5 لاکھ نمازوں کا روزانہ کا ثواب چھوڑ کر کے آیا ہوں، اب مجھے آپ اجازت دے دیجئے۔ اور الٹے پیروں ہی یہ لوٹ گئے، نہ چائے پانی کیا، نہ کچھ حدیث سنی، فوراً واپس، اور 1 مہینے میں پھر واپس پہنچے۔ 2 مہینے کا سفر ایک حدیث سیکھنے کے لیے کیا۔ تو یہ تھا پہلے زمانے میں، ایک ایک حدیث اور ایک ایک قرآن کی آیت کو لوگ اتنی مشقت اٹھا کر کے سیکھتے تھے۔ اللہ ہمارے ان اکابر کی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اور اس وقت کے جتنے بھی اکابر علماء ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہمارے دیوبند کے اندر رکھی، اور اس کا فیض پورے ملک میں، اور پورے ملک میں نہیں بلکہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر دارالعلوم دیوبند کا فیض قرآن اور حدیث کا پوری دنیا کے اندر نہ پہنچ رہا ہو۔ تو اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے اے دہرے والوں کہ خدا نے تمہیں یہ مدرسہ دے دیا۔ اپنے اس مدرسے کی قدر کر لو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس مدرسے میں قرآن کی تعلیم سیکھنے کے لیے اور دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے اور اپنے آپ بھی قرآن سیکھنے کے لیے، تم بڑے بوڑھے ہو گئے کوئی حرج نہیں، تم بھی قرآن سیکھنے کے لیے اپنا وقت نکالو کہ ہمیں بھی سیکھنا ہے۔
حدیث پاک میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم موت کے وقت اپنے لیے آسانی چاہتے ہو اور اپنی موت کو شہادت کی موت چاہتے ہو اور حشر کی گرمی میں اللہ کے عرش کا سایہ چاہتے ہو اور جس وقت ترازو میں نامہ اعمال تولے جائیں گے اس وقت میں اپنی نیکیوں کا پلڑا جھکا ہوا چاہتے ہو، اندھیرے میں اجالا چاہتے ہو اور حضور پاک علیہ السلام کے دست مبارک سے جام کوثر پینا چاہتے ہو، تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس حالت میں دنیا سے جاؤ کہ تم قرآن سیکھ رہے ہو، قرآن سیکھتے سیکھتے دنیا سے جاؤ گے، اللہ تمہاری موت کو شہادت کی موت لکھیں گے اور یہ ساری چیزیں تمہیں حاصل ہوں گی۔ گرمی میں اللہ عرش کا سایہ دیں گے، ترازو پر اعمال نامہ تلنے کے وقت میں تمہاری نیکیوں کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا، اندھیرے میں اللہ نور عطا فرمائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں قرآن سیکھنے والوں کو ملیں گی۔ اور فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر قرآن سیکھتے سیکھتے تمہیں موت آ گئی، آج شروع کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کریم کی آیت پڑھنا اور سیکھنا شروع کیا تھا اور صبح کو موت آ گئی، اللہ کے یہاں اس سیکھنے والے کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر میں فرشتے کو متعین فرما دیں گے اور پورا قرآن پڑھنے کا، ناظرہ کا، حفظ کا جو بھی اس نے ارادہ کیا ہے اللہ قبر میں فرشتہ متعین فرما کر اس کو پورا قرآن قبر میں پڑھوا دیں گے۔ اور فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی قبر کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے تانتا لگا کر اس طرح سے اتریں گے جیسا کہ تم خانہ کعبے کی زیارت کے لیے، حج کرنے کے لیے پوری دنیا سے کھچ کھچ کر جاتے ہو، اس طرح سے قرآن سیکھنے والے کی قبر کی زیارت فرشتے کریں گے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، پہلا شکر یہ ہے خود بھی قرآن سیکھو، اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھاؤ۔ اور دوسرا شکر اور اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ جب جب بھی اس مدرسے کو ضرورت پڑے خرچے کی، پیسے کی، آپ اپنی جان سے بھی حاضر رہیں اور اپنے مال سے بھی حاضر رہیں۔ ماشاءاللہ چھوٹا سا مجمع، لیکن آپ حضرات نے اپنے اس ادارے کے لیے یہ کتنی بڑی قربانی دی۔ 5,000 مانگے تو 5 دے دیے، 10 مانگے تو 10 دے دیے، 2,000 مانگے تو 2,000 دے دیے، 500 مانگے تو 500 دے دیے۔ ماشاءاللہ اندازہ ہو رہا ہے کہ دہرے والے اپنے مدرسے کے لیے قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی نصرت اور مدد فرمائے اور اللہ آپ کے کاروبار میں خوب برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ ایک بات مجھے آپ لوگوں سے، مدرسہ چلانے والوں سے، قاری صابر صاحب سے اور اس اسٹیج پر مدرسے والے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ بات مجھے ان سے عرض کرنی ہے۔ آئندہ اس وقت ہم جس دور میں چل رہے ہیں، حالات امت مسلمہ کے لیے بڑے خراب ہیں۔ آپ کی نسلوں کو برباد کرنے کی اسکیمیں بن چکی ہیں، اسکولوں کے ذریعے سے طے ہو چکا ہے، تعلیمی پالیسی بن چکی ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو اپنے اسکولوں میں لازمی جبری ہمیں بلانا ہے، اور کورس اسکول کا طے ہو چکا ہے، گجرات میں نافذ ہو چکا ہے کہ جو ہمارے دھرم کی کتابیں ہیں، بھگوت گیتا گجرات میں اسکولوں میں جاری ہو چکی ہے، رامائن اور جو دوسری مذہبی کتابیں ہیں وہ سب اپنے اسکولوں کے کورس میں یہ داخل کریں گے۔ اب تک
سیکولرزم یہ ملک مانا جاتا تھا، اسکولوں کا کورس سیکولرزم تھا، کسی مذہب کی کتاب کی اسکول کے کورس میں اجازت نہیں تھی. لیکن اب یہ لازم ہوگا کہ ہندو دھرم کی کتابیں پڑھائی جائیں گی، اور اس کے ساتھ یہ بھی لازم ہوگا آپ کا 4 سال سے لے کر 18 سال تک کا بچہ اس کا اسکول میں جانا لازم ہوگا. آپ نہ مدرسوں میں بھیج سکتے ہیں اور نہ اپنے کاموں میں لگا سکتے ہیں. 4 سال سے لے کر 18 سال تک کے بچے کو اسکول میں بھیجنا لازم ہوگا، ورنہ آپ مجرم مانے جائیں گے. ہم نے انگلینڈ میں، لندن میں جا کر کے دیکھا ہے، وہاں یہ قانون ہے، اور بچے چاہے مسلمان کا ہو یا عیسائی کا ہو، سب ان اسکولوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. صبح سویرے نکل گئے اور 2:30-3 بجے وہ بچہ گھر لوٹتا ہے. ان کو دین سکھانے کا وقت نہیں مل رہا ہے، اور وہ لوگ ان بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اسکرین لگی ہوئی ہے اسکول میں، اور سیکس کے طریقے اسکرین پر آ رہے ہیں. ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، چھوٹے چھوٹے 4 سال کے بچے، 8 سال کے بچے، 10 سال کے بچے، ان کو وہ سکھایا جا رہا ہے. سیکس کا طریقہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. بالکل عیاشی اور فحاشی اور بے حیائی وہ ہو رہی ہے. اب جو مسلمان ہیں وہ فکر مند ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دین کیسے سکھائیں. تو ان لوگوں نے، بیچاروں نے، چونکہ اسکول کے وقت تو اسکول جانا لازم، تو انہوں نے اپنی مسجدوں میں 2 گھنٹے کا قرآن کریم کا نظام اور دینی تعلیم کا نظام رکھا ہے، 5 بجے سے لے کر 7 بجے تک، اور 2 شفٹ بھی اس میں چلتی ہیں مسجدوں میں. تو وہاں استاذوں کا انتظام کیا جو ان بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں. تو کہیں ہمارے اوپر یہ حالات نہ آ جائیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آج ہمارے یہاں کی پالیسی بھی یہ طے ہو چکی ہے کہ سب بچوں کو اسکول میں لانا ہے، اور ہم ان کے ذہن ایسے بنائیں گے، ان کے دل میں ایسی چیزیں اتاریں گے کہ ہمیں یہ بنے بنائے کافر اور مشرک ملیں اور ان کا ایمان کا خاتمہ ہو جائے. ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. ابھی آپ حضرات نے دیکھا حجاب کوئی پابندی نہیں تھی، کالجوں میں کوئی پابندی نہیں تھی. کرناٹک کا آپ نے واقعہ سنا، حجاب پہن کر لڑکیاں جاتی تھی کالج میں، تعلیم حاصل کرتی تھی. لیکن اچانک قانون آ گیا حکومت کا کہ حجاب نہیں پہنا جائے گا. عدالت میں کیس گیا، عدالت نے بھی فیصلہ دے دیا کہ حجاب یہ اسلام کا لازمی جز نہیں ہے. کورٹ کی طرف سے بھی فیصلہ آ گیا. اب ہماری وہ بچیاں کوئی 10ویں کلاس میں، کوئی 12ویں میں، کوئی اس سے اوپر، وہ محروم ہو گئی علم سے، امتحان دینے سے. تو یہ حالات قرآن کریم میں لوگ کہتے ہیں کہ پردے کا کوئی حکم نہیں. علماء حضرات اور حفاظ حضرات قرآن کریم میں پڑھا ہے سب نے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر جلباب ڈال کر کے رکھیں، جلباب اوڑھیں. جلباب اس چادر کو کہا جاتا ہے جو سر سے لے کر پیر تک پورے جسم کو ڈھکے ہوئے ہو، اور صرف ایک آنکھ کھلی ہوئی ہو، وہ ہوتا ہے جلباب. ایک آنکھ کھولے عورت، باقی اس کا پورا بدن سر سے لے کر پیر تک اس چادر میں ڈھکا ہوا ہو. یہ اللہ کا حکم ہے. نبی کو حکم ملا
کہ ان عورتوں سے کہہ دو، ایمان والی عورتوں سے. آج یہ لوگ، انہیں دین کا پتہ نہیں. عدالت میں ایسے لوگ چلے جاتے ہیں، ان کے سامنے جج کوئی فیصلہ کر دے وہ بحث نہیں کر سکتے. علماء تو وہ ہے نہیں. تو حجاب، یہ جلباب اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے عورتوں کے لیے. تو آپ کی عورتوں کے، آپ کی بچیوں کے پردے کو اتروا کر ان کو بے نقاب کیا جا رہا ہے، ان کو ننگا کیا جا رہا ہے. کالجوں میں، اسکولوں میں ایسا لباس، ایسا یونیفارم دیا جا رہا ہے کہ ان کی ٹانگیں بھی کھل گئی، ان کا سر بھی کھل گیا. یہ سر کے بال جیسے سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے عورت کا، یہ بال بھی اسی طرح کا سطر ہے. ان کو بھی چھپانا ایسا ہی فرض ہے. پنڈلیوں کو چھپانا بھی ایسا ہی فرض ہے. نماز نہیں ہوگی اگر بال کھلے ہوئے ہوں گے، یہ پنڈلیاں کھلی ہوئی ہوں گی. تو اسلام کا ایک اہم فریضہ اس کو مٹایا جا رہا ہے اور عدالتیں بھی فیصلہ دے رہی ہیں. تو اب آپ غور کر لو کہ کل ہم کن حالات میں آئیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. تو اس لیے میں اپنے تمام اہل مدارس سے، چاہے وہ چھوٹا مدرسہ چلا رہے ہوں یا بڑا مدرسہ چلا رہے ہوں، سب سے میں درخواست کر رہا ہوں، اپنے مدرسوں میں اسکول کا مضبوط نظام قائم کر لو. قرآن کریم کے ساتھ ساتھ آپ ہی سنبھالیں گے اس نظام کو بھی. ہر مدرسے میں، ہر مکتب میں اسکول کی تعلیم اتنی مضبوط اور اتنی پختہ ہو کہ جو سرکاری اسکولوں میں بچے پڑھنے کے لیے جائیں تو آپ کے بچے ان سب پر فائق ہوں. اتنا مضبوط نظام، اور یہ علماء کو سنبھالنا پڑے گا. دوسری بات، اپنے مدرسوں کے نظام کو، اپنے مدرسوں کے رجسٹریشن کو اور اپنی مسجدوں کے رجسٹریشن کو اور اپنے مدرسے کے حساب و کتاب کو، ان کو سب کو بالکل صحیح کر لو. ہر مدرسے والا اپنے حساب کا آڈٹ کرائے، ہر مدرسے والا اپنے مدرسے کا رجسٹریشن کرائے، ہر مسجد والا اپنی مسجد کا رجسٹریشن کرائے. ورنہ کل وہ وقت آ رہا ہے، بلڈوزر کا آپ بار بار تذکرہ سن چکے ہیں. LMC کی زمین پر کوئی مسجد بنی ہوئی ہو، کوئی مدرسہ بنا ہوا ہو، آپ کے پاس اس زمین کے کوئی کاغذات نہ ہو تو ان مدرسے مسجدوں پر بھی بلڈوزر چلے گا اور روکنے والی کوئی طاقت نہیں ہوگی. تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں اور اے دہرے والوں، آپ اپنے گاؤں کی فکر کر لیں اس اعتبار سے کہ ہمیں اپنی مسجدوں کو بھی وقف بورڈ میں ان کا رجسٹریشن کرانا ہے. مدرسے والے اپنے مدرسے کا رجسٹریشن کرائیں اور حساب و کتاب اپنا اتنا مضبوط رکھیں، آڈٹ کرائیں حساب و کتاب کا. کہاں سے آیا اس کی تفصیل بھی آپ کے پاس موجود ہو، کہاں خرچ ہوا اس کی تفصیل بھی آپ کے پاس موجود ہو. اگر آپ کے پاس آڈٹ نہیں ہوگا تو کل کو اس پر بھی آپ کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے. آپ اس جرم میں پکڑے جائیں گے، آپ نے اتنی بڑی بلڈنگ بنائی، کہاں سے بنائی، اس کا ثبوت دو، کہاں سے لائے آپ. تو اس طرح سے اپنے سارے نظام کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ لے کر کے چلنا ہے. اللہ کا فضل ہے، مسوری آپ کی مین جگہ ہے اس علاقے کی، وہاں پر ایک ادارہ چل رہا ہے، ابھی 27 سال اس کی عمر ہوئی ہے. اللہ کا فضل ہے کہ وہاں پر الف باتا سے لے کر بخاری شریف تک قرآن کریم کی تعلیم کا انتظام اور ہائی اسکول تک مانیتا پراپت انتظام، اور اب آئندہ اس کے جو منصوبے ہیں انٹر کالج، اس کے لیے زمین کا انتظام ہو گیا، اس کا نقشہ تیار ہو رہا ہے. کورونا کے زمانے میں ہم نے جو حالات دیکھے کہ ہمارے ساتھ ہسپتالوں میں کیا رویہ اختیار کیا گیا، سب نے دیکھا. تو اس لیے ہم لوگوں نے طے کیا کہ ایک ہسپتال بھی انشاءاللہ اس علاقے کے لیے ہم بنائیں گے. اس کی بنیاد رکھی جا چکی ہے، اس پر کام شروع ہو چکا ہے.
اللہ ہر گاؤں میں یہ سمجھ عطا فرما دے کہ ہسپتال بھی ہر گاؤں میں موجود ہو، جیسا جیسا جس صلاحیت کا ہم بنا سکتے ہیں ہسپتالوں کا بھی اپنا انتظام کریں، اپنے اسکول اور کالجوں کا بھی انتظام کریں۔ اپنے بلبوتے پر ہمیں جینا ہے، کسی کا محتاج ہمیں نہیں بننا ہے۔ اپنی فکر آپ کر لو، اگر یہ فکر کر لو گے تو انشاءاللہ تمہیں کوئی آنکھ بھر کے دیکھنے والا نہیں ہے، اور اگر دوسروں کے محتاج بنے رہے تو تمہاری نسلوں کو ان کا ایمان ختم کر کے یہ گڈھے کے اندر پہنچا دیں گے، اور بربادی اور تباہی ہمارے قدم چومے گی اور ہم برباد اور ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ ہم نے پیغام پوری امت کو دینا شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ تحریک ہماری مسوری سے اٹھ کر دہرے میں، کھچرے میں، بجھیڑے میں، ہاپوڑ میں اور دوسرے علاقوں میں ہم یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرما دے اور اپنے بلبوتے پر یہ جینا شروع کر دیں، کسی کے محتاج نہ بنے۔ انشاءاللہ اگر ہم اس طرح کے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہمارا انتظار کر رہی ہے کہ تم قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے لیے مدد کے دروازے کھولیں گے۔ تم کوشش کرو، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ بس مجھے یہ چند بات عرض کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے۔ ہمارے پردھان جی استے صاحب، ان کے لیے بھی دعا کرو۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جیالہ اس امت کے لیے پیدا فرما دیا ہے اور کسی کو نقصان دینے والے نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ دین سے اور علماء سے بڑی محبت رکھتے ہیں، مدرسوں سے بھی بڑی محبت رکھتے ہیں۔ اللہ ان کی چاروں طرف سے، چاروں سمت سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔